فرنیچر اچھا نہ لانے پر، برتن اچھے نہ لانے پر عائشہ کو سسرال میں طرح طرح کی باتیں، لیکن وہی سسرال ٹھیک 6 مہینے بعد عائشہ کے دروازے پر پہنچا معافی مانگنے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ غلط کیا، اب جو ہمارے ساتھ ہو چکی ہے ہم سارے زمانے میں ذلیل و خوار ہو چکے ہیں۔ ساری سٹوری ہے کیا، تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا، اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، اپنی رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے۔ جناب علی، عائشہ کی شادی جس نوجوان کے ساتھ ہوئی وہ بڑے ٹھیک ٹھاک تھے، مالدار تھے، ایلیٹ کلاس تھے، لیکن عائشہ کا باپ جو کہ محنت کش آدمی تھا، مزدوری کرتا تھا، اس کا سب سے بڑا اثاثہ یہ تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلائی۔ بڑا گھر نہیں بنا سکا لیکن اپنی بیٹی کو اچھی تربیت دی، اچھے اسکول میں پڑھایا، اچھے کالج میں پڑھایا، اچھی یونیورسٹی میں پڑھایا۔ پھر اس کے بعد جب عائشہ کی شادی ایک ایسے نوجوان کے ساتھ ہو گئی، شادی کے بعد عائشہ جب اپنے سسرال پہنچی تو جناب علی وہ سسرال جو کہ ایلیٹ کلاس تھا، اس سسرال میں موجود بیڈ، اس سسرال میں جتنا بھی فرنیچر تھا وہ بتاتا تھا کہ واقعی اس کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ اب جو عائشہ تھی، عائشہ کے شوہر کی بہن کی شادی جس گھرانے میں بھی تھی وہ گھرانے بھی بڑا ٹھیک ٹھاک تھا۔ عائشہ کے شوہر کی بہن نے کرنا کیا، جب بھی آنا اپنے سسرال یعنی اپنی ماں کے پاس آنا تو بھابھی نے اس کے آگے چائے پیش کرنی تو طنز کرنا کہ ایسے کپ میں مجھے چائے نہ دیا کریں، ہمارے گھر میں تو یہ کپ ہمارے ملازم استعمال کرتے ہیں، اما جان آپ کو کئی بار سمجھایا ہے، بھابھی کو بولیں کہ مجھے اس کپوں میں چائے نہ دیا کریں۔ یہ بات تو جناب علی عائشہ کی نند نے کرنی ہی کرنی، لیکن ساتھ ہی ساتھ عائشہ کی ساس نے اس بات میں ایک چیز اور ایڈ کر دینی، یہ جو فرنیچر ہے، صوفے ہیں، میں تو اپنی دوستوں کو نہیں بلا سکتی کیونکہ سستے سے صوفے ہیں، میری دوستیں آ کر طنز کرتی ہیں کہ تم کس غریب گھر کی بہو لے آئی ہو۔ عائشہ نے مسلسل ان چیزوں کو برداشت کرنا۔ ایک دن اپنے شوہر سے بات کی کہ ایک حد ہوتی ہے، ذلیل کرنے کی لمٹ ہوتی ہے، لیکن آئے روز مجھے ذلت کا، رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے باپ نے جس طرح پائی پائی جوڑ کر مجھے جہیز دیا، میری شادی کی، اور میرے ہی باپ کو آپ کی ماں اور آپ کی بہن بھکاری کہہ رہی ہے، یہ زیادتی آپ میرے ساتھ نہ کریں۔ شوہر بجائے بیوی کی بات سنتا یا بیوی کو سپورٹ کرتا، حوصلہ دیتا کہ میں اپنی ماں کو سمجھاتا ہوں یہ بات نہ کیا کریں، الٹا کہنے لگا کہ میری ماں ہے، میری ماں کی بات کا غصہ نہیں کرنا، ان کی بات کو اگنور کیا کرو، بات تو ٹھیک کرتی ہیں، جب ان کی دوستیں آتی ہیں تو آ کر میری ماں کو طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ جناب علی، 1 سے 2 روز بعد عائشہ کا والد جو کہ اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آیا، ہاتھ میں مٹھائی تھی، دروازہ نوک کیا تو عائشہ کی نند نے دروازہ کھولا، عائشہ کی ساس جو کہ اندر موجود تھی، عائشہ کا والد اندر آیا تو آ کر کہنے لگا کہ بہن جی میں مٹھائی لے کر آیا ہوں، بیٹی کو ملنے کا بھی دل کر رہا تھا اور ساتھ گھر میں ہم نے برفی بنائی تھی، یہ آپ کھائیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ آگے سے وہ ساس کہنے لگی کہ بس کریں، ہم نے نہیں کھانی، ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، ہم پہلے ہی بڑے ذلیل ہو رہے ہیں آپ کی وجہ سے جو آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہے۔ جناب علی، عائشہ یہ سارا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پہلے تو مجھے ذلیل کیا جا رہا تھا، آج میرے باپ کو بھی ذلیل کر دیا گیا۔ تو پھر اتنے میں عائشہ کا شوہر بھی کمرے سے باہر نکلا، عائشہ کی نند بھی وہاں موجود تھی، عائشہ کی ساس بھی موجود تھی، تو عائشہ نے بلند آواز میں کہا کہ آج بہت ہو گئی، آج کے بعد میں اس گھر میں 1 سیکنڈ کے لیے نہیں رہوں گی، کیونکہ پہلے تو ذلیل مجھے کیا جاتا تھا، آج میرے باپ کو بھی ذلیل کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھ کر عائشہ کی نند نے کہا کہ تمہاری زبان بہت چلتی ہے، تو پھر عائشہ نے کہا کہ تمہاری تربیت ایسی ہے کہ تم مجھے بھی ذلیل کر رہی ہو، اور میرے باپ کے چہرے پر سفید داڑھی ہے جس نے ساری زندگی کی جمع پونجی سے مجھے پڑھایا لکھایا، اس مقام تک پہنچایا، تربیت دی، لیکن کیا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ تو آ گیا، تربیت نام کی چیز کوئی نہیں۔ یہ بات بہت بری لگی عائشہ کی ساس کو کہ میری بیٹی کو یہ تم نے بات کیوں کی ہے۔ آگے بڑھ کر اپنی بہو پہ غصہ کیا، لیکن عائشہ کا صبر جواب دے چکا تھا اور اس نے کہا کہ آج میں خاموش نہیں رہوں گی، ذلت جتنی میں نے برداشت کرنی تھی کر لی، جس گھر میں میرے باپ کی عزت نہیں میں اس گھر میں رہنا گوارا نہیں کروں گی۔ آگے بڑھ کر عائشہ کے شوہر نے بیوی کو سپورٹ کرنے کے بجائے بھرے مجمع میں اپنی بیوی کو شٹ اپ کال دی۔ پھر اس کے بعد عائشہ اپنے باپ کو لے کر نکل گئی اور کہا کہ جو چیز میرے ساتھ کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ وہ ہوگا کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ عائشہ اپنے بوڑھے باپ کو لے کر اس گھر سے نکل گئی اور ٹھیک 6 مہینے بعد جناب علی عائشہ کے سسرال میں صفے ماتم بچھ گیا۔ ہوا کیا، عائشہ کی نند کی جہاں پر شادی ہوئی تھی، 6 مہینے بعد ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا چیز آئی، کیا خیال آیا، اپنی بہو سے کہنے لگے، یعنی عائشہ کی نند کو اس کے سسرال والے کہنے لگے کہ تمہارے گھر والے اتنے مالدار ہیں، ہمارے بیٹے کو گاڑی کیوں نہیں دی، ہم تو انتظار کر رہے تھے کب گاڑی ملے گی، کب ہمارے بیٹے کو گاڑی ملے گی، اتنا ٹائم گزر چکا ہے لیکن ہمارے بیٹے کو گاڑی نہیں ملی۔ اس بات پر اس گھر میں تنازع کھڑا ہوا تو عائشہ کی نند کے سسرال والوں نے بھی اپنی بہو کو گھر سے نکال دیا، اپنا بوریا بسترا لے کر ماں کے گھر آ گئی اور گھر میں چیخو پکار اپنی ماں کے گلے لگ کر ہو رہی ہے کہ اماں جان دیکھیں آج سسرال والوں نے کیا کیا، میرے ساتھ گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، گاڑی نہیں دی، جس وجہ سے مجھے ذلیل و خوار کر کے نکال دیا۔
پھر اتنے میں عائشہ کا شوہر جو کہ آ کر اپنی ماں کے پاس بیٹھا اور کہنے لگا کہ اماں جان 6 مہینے پہلے اسی گھر میں یہی منظر تھا جب عائشہ کو ذلیل کیا گیا، اور عائشہ نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ ہوگی، یاد رکھیں گے۔ یعنی ساس کو احساس ہوا کہ بالکل ہمارا بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم نے عائشہ کو ذلیل کیا صرف فرنیچر کی وجہ سے۔ عائشہ کے پاس تربیت بھی تھی، اخلاق بھی تھا، تمیز بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن کیا تھا کہ صرف فرنیچر نہیں لے کر آئے، اور ہم نے اس چیز کو اتنا بڑا ایشو بنا کر اپنی بہو کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ جناب علی، عائشہ کا شوہر 6 مہینے بعد اپنے سسرال پہنچا اور جا کر معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں، تو عائشہ کے باپ نے کہا کہ بیٹا بس، ہم تو خلا لینے کا فیصلہ کر چکے تھے، بیٹا اس گھر سے نکل جاؤ، جس گھر میں میری بیٹی کی عزت نہیں، میں اس گھر میں اپنی بیٹی کو نہیں جانے دوں گا۔ جناب علی، ڈائیورس ہو گئی۔ پھر اس کے بعد عائشہ کا رشتہ اس سے بھی زیادہ ایلیٹ کلاس فیملی میں ہوا، اور اس ایلیٹ کلاس فیملی نے پتہ ہے کیا بولا کہ ہمیں کوئی فرنیچر نہیں چاہیے، آپ نے اپنی بیٹی کو تعلیم دے دی، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک وہ ایلیٹ کلاس فیملی جو فرنیچر کی ڈیمانڈ اپنی مرضی کا کر رہی ہے کہ ہمیں مہنگے سے مہنگا فرنیچر چاہیے، اور ایک ایسی ایلیٹ کلاس فیملی جو کہہ رہی ہے کہ ہمارا بیٹا سب کچھ کرے گا، صرف ہمیں آپ کی بیٹی کا ہاتھ چاہیے، ہم آپ کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ یوں عائشہ کی شادی ایک ایسے گھر میں ہو گئی جہاں اس کو عزت بھی ملی، جہاں اس کو پیار بھی ملا، جہاں اس کو محبت بھی ملی۔ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، مڈل کلاس لوگ میں بھی کمینے لوگ موجود ہوتے ہیں، ایلیٹ کلاس میں بھی کمینے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ فرق صرف انسان کا ہوتا ہے، تربیت کا ہوتا ہے، اخلاق کا ہوتا ہے، پیسہ یا غربت میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، میزبان کو اجازت دیجیے۔